میں یہودیوں کو ختم نہیں کرنا چاہتا، انہیں صرف جرمنی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اگر تم انہیں یہاں سے نکال دو گے یہ تو فلسطین میں آ کر آباد ہو جائیں گے۔ اچھا تو پھر ان کا کیا کیا جائے؟ انہیں ختم کر دو۔ دوستو، ہٹلر اور ایک فلسطینی گرینڈ مفتی کے درمیان ہونے والے اس فرضی مکالمے کا حوالہ اسرائیلی تاریخ کے متنازع ترین اور انتہا پسند وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے 2015 میں دیا۔ یعنی وہ جنگ عظیم کے دوران یہودیوں کے قتل کی ذمہ داری بھی ایک فلسطینی مفتی پر ہی عائد کر رہے تھے۔ ان کا فلسطینیوں کے لیے نفرت کے اظہار کا یہ کوئی پہلا یا آخری موقع نہیں تھا۔ وہ ایسے ریمارکس دیتے ہی رہتے ہیں۔ ان کی حکومتی پالیسیز بھی اس بات کی گواہ رہی ہیں کہ وہ فلسطینی شہریوں سے شدید نفرت کرتے ہیں اور انہیں ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی وجہ سے وہ اکثر امن کی راہ میں رکاوٹ بنتے رہے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے دور حکومت کی پالیسیز امن کی راہ میں رکاوٹ بننے کی ان کی کہانی سنائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نیتن یاہو نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز ایکسٹریمسٹ دائیں بازو کی جماعت لائکوڈ کے پلیٹ فارم سے کیا۔ یہ وہ دور تھا جب فلسطین میں پہلے انتفاضہ یا پہلی مزاحمتی تحریک چل رہی تھی۔ 1993 میں اس تحریک کا خاتمہ فرسٹ اوسلو اکارڈ کے دستخطوں کے ساتھ ہوا۔ ابتدائی مرحلے میں اس معاہدے کے تحت اسرائیل اور پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کے درمیان امن مذاکرات اور دو ریاستی حل کے لیے ایک فریم ورک طے ہوا۔ نیتن یاہو اس وقت لائکوڈ پارٹی کے چیئرمین اور اسرائیلی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے عہدے تک پہنچ چکے تھے اور ان معاہدوں کی شدید مخالفت کر رہے تھے۔ وہ فلسطین کے لیے خود مختار ریاست کے حل پر ہرگز آمادہ نہیں تھے۔ ان کے مطابق ایسا کوئی سمجھوتا کر لینا صرف اور صرف دہشت گردی اور ٹینشنز کو ہوا دینے کے مترادف تھا۔ 1995 میں جب اوسلو اکارڈ کا دوسرا مرحلہ سائن ہوا تو نیتن یاہو نے اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم یٹزیک رابن کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور ان کے خلاف مظاہرے بھی لیڈ کیے۔ اس ماحول میں وزیر اعظم یٹزیک رابن کو ایک انتہا پسند یہودی نے جان سے بھی مار ڈالا تھا۔ رابن کے جانشین شمون پیرس نے اس کے بعد الیکشن کا اعلان کر دیا۔ اوسلو اکارڈز کی وجہ سے اسرائیل میں فلسطین مخالف جذبات عروج پر تھے، لہٰذا انتہا پسند نیتن یاہو جیسے شخص کا ان حالات میں الیکشن جیتنا کافی حد تک طے تھا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ نیتن یاہو یہ الیکشن جیت کر وزیر اعظم بن گئے اور وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد انہوں نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان آگے بڑھتے پیس پروسیس کو کافی حد تک ڈسٹرب کیا اور اس طرح کی پالیسیز لے کر آئے جس سے یہ امن کا مرحلہ ڈیریل ہوتا چلا گیا۔ صرف یہی نہیں، اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی وجہ سے انہوں نے ویسٹ بینک میں اسرائیلی بستیوں کو مزید بڑھانے کے کئی منصوبے بھی پیش کیے۔ نیتن یاہو کی وزارت عظمیٰ کی پہلی ٹرم کے دوران اوسلو اکارڈ کے تحت بڑھتے پیس پروسیس میں رکاوٹ بننے اور متنازع یہودی آبادیوں کو بڑھانے کی وجہ سے اسرائیل کی اپنی لبرل اور لیفٹ ونگ پارٹیز کی طرف سے بھی شدید تنقید کا سامنا تھا۔ ہاں، بہرحال انہوں نے ایک معاہدے کے تحت مغربی کنارے میں کچھ علاقے فلسطین کو واپس بھی کیے تھے۔ یہ کوئی فیور نہیں تھی جو انہوں نے دی، بلکہ 6 ڈے وار کے بعد اسرائیل کی طرف سے یہ علاقے قبضہ کر لیے گئے تھے۔ اس اقدام کی وجہ سے انہیں اپنی ہی پارٹی میں انتہا پسندوں کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ 1999 کے الیکشن میں اپنی سیٹ بھی نہ بچا پائے اور سیاست سے ہی علیحدگی اختیار کر لی۔ بہرحال بعد میں نیتن یاہو نے لائکوڈ پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہی دوبارہ سیاست کا آغاز کر دیا تھا۔ 2002 میں ان کی جماعت نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی تو نئے پارٹی لیڈر شیرون نے نیتن یاہو کو پہلے وزارت خارجہ اور بعد میں وزارت خزانہ کا چارج سونپ دیا، لیکن یہاں بھی نیتن یاہو کے اپنی ہی پارٹی لیڈر سے اختلافات ہو گئے۔ اس بار اختلافات کی وجہ وزیر اعظم ایریل شارون کا غزہ کی پٹی سے یہودیوں اور اسرائیلی فورسز کے انخلاء کا فیصلہ تھا۔ نیتن یاہو اس فیصلے کے شدید مخالف تھے۔ یہ بات ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا کرنے کے حق میں نہیں تھے۔
یہی وجہ تھی کہ احتجاجاً انہوں نے فینانس منسٹری سے بھی دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اب وہ ایک مرتبہ پھر پارٹی لیڈرشپ کے لیے پر تولنے لگے اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر لابنگ شروع کر دی۔ انہیں پارٹی کے اندر سے ہی ان باغیوں کی حمایت حاصل تھی جو ایرل شرون کے غزہ سے متعلق فیصلے کے خلاف تھے۔ نیتن یاہو نے ارلی پارٹی لیڈرشپ الیکشنز کا پرپوزل بھی پیش کیا لیکن مطلوبہ حمایت حاصل نہ کر سکے۔ خیر، ایرل شرون نے خود ہی اپنی سابقہ پارٹی یعنی لائکوڈ پارٹی چھوڑ کر ایک نئی پارٹی بنا لی۔ یوں نیتن یاہو کو ایک مرتبہ پھر پارٹی لیڈر بننے کا موقع مل گیا۔ 2009 کے الیکشنز میں انہیں کم نشستیں حاصل کرنے کے باوجود مخلوط حکومت میں وزارت عظمیٰ سنبھالنے کا موقع ایک بار پھر مل گیا۔ اس بار بھی انہوں نے مغربی کنارے میں غیر قانونی متنازعہ یہودی بستیوں کی تعداد بڑھانے پر اپنا فوکس جاری رکھا۔ اس دور میں چونکہ اسرائیل معاشی طور پر بہت ترقی کر رہا تھا، لہٰذا لیفٹ ونگ جماعتوں کی طرف سے ہونے والی مزاحمت کا بھی انہیں کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ فلسطینی مسلمانوں کے لیے ان کی نفرت کا اندازہ آپ ان کے ایک فلسطینی مفتی کے بارے میں دیے گئے ریمارک سے لگا سکتے ہیں جو شروع میں ہم نے آپ کو بتایا۔ نیتن یاہو کے ان ریمارکس کے بعد فلسطین اور مسلم ورلڈ میں تو انہیں تنقید کا سامنا تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لبرل یہودی تھے وہ بھی اس پر شدید آگ بگولا ہوئے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے مطابق یہ نیتن یاہو کا فلسطینی مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف نفرت کا ہی اظہار تھا اور وہ یہودیوں کے قتل عام کے لیے بھی قصوروار فلسطینیوں کو ہی ٹھہرانا چاہتے تھے جس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا۔ بعض یہودی اسکالرز نے بھی اس کو نیتن یاہو کی طرف سے ہسٹری کو ری رائٹ کرنے کی کوشش قرار دیا اور اس بات کو بالکل ہی لغو قرار دے ڈالا۔ دوستو، 2009 کے بعد نیتن یاہو یکے بعد دیگرے الیکشن جیت کر وزارت عظمیٰ سنبھالتے رہے اور اگلے 12 سال تک آفس میں رہے۔ 2021 میں انہیں بالآخر شکست کے بعد وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑے۔ وزارت عظمیٰ کے آفس سے ان کی یہ دوری زیادہ دیر تک نہیں رہی اور 2022 کے آخر میں ہونے والے ارلی الیکشنز کے بعد وہ چھٹی مرتبہ اسرائیل کے وزیر اعظم بن گئے۔ اب کی بار ان کی مخلوط حکومت زیادہ تر فار رائٹ اور الٹرا نیشنلسٹ انتہا پسند یہودی جماعتوں کے سہارے ہی کھڑی تھی جو صرف اور صرف گریٹر اسرائیل کے حامی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس بار ان کی حکومت مغربی کنارے میں غیر قانونی یہودی بستیوں میں آباد یہودیوں کی آبادی کو دوگنا تک بڑھانے کا پلان بنا رہی ہے جو اس وقت 7.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ ان سیٹلمنٹ سے متعلق پورے پروسیس اور پالیسیز کا انچارج نیتن یاہو نے فینانس منسٹری کو دے رکھا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان آباد کاریوں کے لیے اپروول کے لمبے پروسیس کو بھی حکومت نے مختصر اور آسان کر دیا ہے تاکہ یہاں آ کر آباد ہونے والوں کے لیے آسانی رہے۔ اس پالیسی پر اسرائیل کے اتحادی ملک امریکہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ویسے دوستو، اقوام متحدہ سمیت دنیا کے تقریباً سبھی ممالک اسرائیل کی ان ناجائز آباد کاریوں کو غیر قانونی ہی قرار دیتے ہیں جو اسرائیل نے 1967 میں ہونے والی 6 ڈے وار کے بعد سے یہاں قائم کرنا شروع کی ہیں۔ بعض ذرائع تو اس بات کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ حکومت نے زیادہ تر ملٹری ویسٹ بینک میں ان آباد کاریوں کے تحفظ پر ہی تعینات کر رکھی تھی اور غزہ کی طرف فوکس کم ہونے کی وجہ سے حماس کو موقع ملا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اسرائیلی سرزمین پر حالیہ حملہ کر دیا تھا۔ دوستو، ویسے تو نیتن یاہو کبھی بھی 2 ریاستی حل کے حمایتی نہیں رہے، لیکن حالیہ چند برسوں میں وہ فلسطینی ریاست کے قیام پر کسی حد تک آمادہ نظر آتے ہیں۔ لیکن مجوزہ فلسطین اسٹیٹ کی جو ڈیفینیشن وہ دیتے ہیں اس کے مطابق تو اسے ایک الگ خود مختار ریاست قرار ہی نہیں دیا جا سکتا۔ نیتن یاہو کا خیال ہے کہ مستقبل کی فلسطینی ریاست کے پاس صرف انتظامی کنٹرول ہونا چاہیے، ان کی اپنی کوئی سیکیورٹی فورس نہیں ہونی چاہیے جس سے اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ مستقبل میں پیدا ہو سکے۔ اب فلسطینی ریاست کی یہ ڈیفینیشن تو ایک سیاسی چال بازی ہی کہلائے گی۔ ظاہر ہے ایسی کسی بھی اسٹیٹ کو ایک خود مختار ریاست تو نہیں کہا جا سکتا۔ دوستو، یہ تو نیتن یاہو کا وہ پہلو تھا جو فلسطین کے بارے میں تھا۔ اب آپ یہ بھی جان لیں کہ وہ اسرائیل میں بھی اس وقت مقبولیت کھوتے جا رہے ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے کچھ مخصوص میڈیا کمپنیز کو اپنے متعلق مثبت میڈیا کوریج دینے پر آمادہ کیا اور بدلے میں ان کو فوائد بھی دیے۔ اس کے علاوہ نیتن یاہو اور ان کی اہلیہ پر بعض کاروباری شخصیات کو فیورز دینے کے بدلے میں مہنگے تحائف لینے کا الزام بھی ہے۔
नेतन्याहू पर इन केसेस का ट्रायल इजरायली अदालतों में चल रहा है और ये इल्ज़ामात साबित होने पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ओहदे से फारिग भी कर सकती है। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी इस मौजूदा हुकूमत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कमी भी की ताकि उनकी बतौर वज़ीर आज़म और सियासतदान पोजीशन को ख़तरा ना रहे। नेतन्याहू के इस तरह के इरादों के बाद इजरायली शहरियों ने खूब मुजाहरे किए। बाज़ रिज़र्व फोर्सेस ने तो जंग की सूरत हाल में अपनी सर्विसेज तक फराहम करने से भी इनकार कर दिया था। अब आखिर में हम आपको नेतन्याहू की ज़िंदगी के इब्तदाई दौर और सियासत से पहले की ज़िंदगी के बारे में भी कुछ बताते हैं कि वो आखिर यहाँ तक पहुँचे कैसे। नेतन्याहू 1949 में तल अबीब में पैदा हुए। उनके वालिद एक मुअर्रिख और स्टेट ऑफ इज़राइल के शदीद हामी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पूरे फ़लस्तीनी रीजन पर एक यहूदी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखे हुए थे। 1963 में नेतन्याहू अपने वालिद के साथ अमेरिका शिफ्ट हुए और उन्होंने अपनी हाई स्कूल एजुकेशन वहीं से मुकम्मल की। 1967 में नेतन्याहू ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस की स्पेशल ब्रांच ज्वाइन की और कई अहम मिशंस में हिस्सा लिया। 1972 में ये मुलाजमत से दस्तबरदार होकर वापस अमेरिका चले गए और MIT में दाखिला ले लिया। इस दौरान जब 1973 में यौम किपुर वार का आगाज़ हुआ तो नेतन्याहू ये जंग लड़ने वापस इसराइल आए और मिलिट्री में अपनी खिदमात सरअंजाम दी। जंग के खात्मे पर वापस अमेरिका जाकर अपनी तालीम मुकम्मल की। MIT से ग्रेजुएशन के बाद नेतन्याहू ने अमेरिका में ही इकोनॉमिक कंसल्टेंट के तौर पर जॉब शुरू की। 1976 में युगांडा के एक एयरपोर्ट पर यरगमालियों को आज़ाद करवाने के एक मिशन के दौरान उनके भाई योनाथन नेतन्याहू की मौत भी हो गई थी। योनाथन भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ही एक रुकन थे। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपने भाई के नाम पर एक इंस्टीट्यूट की बुनियाद भी रखी। 1982 में बेंजामिन नेतन्याहू के एक फैमिली फ्रेंड मोशे एरन्स अमेरिका में इजरायली सफ़ीर तैनात हुए और वो इन्हें भी अपने डिप्टी के तौर पर अमेरिका ले गए। 1984 में नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस में इजरायली सफ़ीर मुकर्रर हुए और 4 साल तक यहाँ अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने के बाद उन्होंने 1988 में बाकायदा तौर पर इजरायली सियासत ज्वाइन की। इसके बाद की कहानी हम आपको पहले ही बता चुके। दोस्तों, आप बताएं कि आपका बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में क्या ख्याल है। आपके ख्याल में क्या ऐसे इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग लीडर के होते हुए मसला फ़लस्तीन का कोई पायदार हल मुमकिन हो सकेगा या फ़लस्तीनियों के लिए ऐसे ही ज़मीन तंग की जाती रहेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।